جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وقال اللہ تبارک وتعالی: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بأرض من الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے کوئی بات کروں اس سے پہلے بہت مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اس لیے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس امت کے متعلق بدنیتی کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا بے نیتی کا خوف ہے. بری نیت تو جلدی کوئی نہیں کرتا، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بڑے اونچے اونچے کام کرتے ہیں اور نیت کوئی نہیں ہوتی ان لوگوں کی. اس لیے آپ سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے، اپنی نیتوں کو درست کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا کارآمد ہوگا. اگر نیتیں درست نہیں ہوگی جناب تو دین کی باتیں سنتے سنتے ہماری زندگی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، کسی کے 80 سال ہو گئے، لیکن زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آئی، بلکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے آدمی خرافات میں زیادہ مبتلا ہوتا جاتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی نیتیں ہی درست نہیں ہوتی ہے. اور کبھی جناب یہ نیت لے کر بیٹھتے ہیں کہ چلو بیٹھ جاتے ہیں یار، دیکھتے ہیں مولوی صاحب میں کتنا پانی ہے، ان کی بات سن لیں گے، اور پھر باہر جا کر اس کے تبصرے ہوتے ہیں، اور تبصرے یہ ہوتے ہیں مولوی صاحب آئے ورا نہیں، وہ جوڑا بات کہی تھی انجے آگر جی اٹھوڑیا پہلو آئے ورا نہیں، یہ وہ گھنگڑاتا تھا یار اندر اندر، نہ بھنڈول ہوئے تو پچھی دعا کر لیوانی. ایسے تبصرے کرتے ہیں. جناب تبصرے کرنے کی نیت سے نہ بیٹھنا. آپ کو کسی نے یہ حق بھی نہیں دیا ہے کہ آپ جج بن کے بیٹھو، آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا. آپ تو خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے بیٹھا ہوں یہ نیت کر کے بیٹھنا، جو بات کہی جائے اس کو دھیان سے سننا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دھیان سے سنو گے تو میرے اور آپ کے لیے فائدے مند ہوگی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 جگہ سے 2 آیتیں پڑھی.
ان دو آیتوں کی وضاحت کرتا ہوں، ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کی وضاحت کرتا ہوں، پھر بات ختم کر دوں گا، لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرنی، اس لیے کہ آج کل دین کی بات سننے کا رجحان لوگوں میں کم ہو گیا ہے، اس لیے بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے اور ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر ان کے دین کی باتیں بتانی ہے۔ بے طلب بندوں کے پاس، ان کے پاس جانا، ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر دین کی باتیں بتانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے بتانی ہے۔ باقی کتنی قدر ہے دین کی یہ خوب اچھی طریقے سے لوگ جانتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت فرمائی، اس کی 2 ہی آیتیں، والعصر، یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے جو ہم نماز میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، 4 امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں۔ ان 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سورت کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سورت کے علاوہ پورا قرآن کریم نہ بھی اتارتا تو بھی انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت کافی تھی، یہ ایک سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ بھائی تعجب ہوتا ہے نا، 4 آیتوں کی سورت ہے، اس 4 آیتوں کی سورت میں اللہ رب العزت نے ایسے کیا مضامین بیان کیے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے اتنا کافی تھا۔ جو امام ہے نا امام شافعی، کروڑوں لوگ آئے ان کو فالو کرتے ہیں، بڑے اونچے پائے کے عالم اور بڑے اونچے پائے کے مفسر اور محدث تھے، انہوں نے بہت غور کیا، اندر عبور پیدا کیا، ان کو کچھ پتا چلا ہوگا تبھی تو یہ بات بیان فرمائی، ایسے تو نہیں کہہ دیا۔ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں جناب، 114 سورتیں ہیں، والعصر کو چھوڑ کر 113 سورتیں، بڑی لمبی لمبی سورتیں ہیں۔ پھر امام صاحب کہہ رہے ہیں اتنی سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس میں؟ سنو، دھیان سے سنو گے نا انشاءاللہ مزہ آئے گا سننے میں۔ والعصر، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم۔ پہلے ایک بات سمجھ لو کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جو قسمیں اٹھاتا ہے نا، وہ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسمیں نہیں اٹھاتا۔ جیسے مجھے اور آپ کو جو قسم کھانی پڑتی نا، وہ بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے۔ میں منا کو کہوں کہ میں بھروچ جا کے آیا، منو کہے نہ یار مولوی صاحب کہ من اللہ نہیں قسم وہ بھروچ جائے آئے، وہ یہ بات کا یقین دلانے کے لیے میں نے قسم کھائی، بات کا یقین دلانے کے لیے میں نے یہ قسم کھائی تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ یہ واقعتاً بھروچ جا کے آیا۔ لیکن اللہ قسم جو کھاتا ہے نا، وہ یقین دلانے کے لیے قسمیں نہیں کھاتا۔ تمہیں ماننا ہو تو مانو، نہ ماننا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کی عزت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ماننا ہے تو مانو۔ پھر اللہ جو قسمیں کھاتا ہے وہ کیوں کھاتا ہے؟ اللہ قسمیں جس چیز کی کھاتا ہے نا، اس کی بزرگی، اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے۔ جیسے قرآن میں والتین اللہ نے قسم کھائی، والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، بلد امین کی قسم، یہ قسمیں کھائی اللہ نے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم۔ اللہ یہ قسمیں کھاتا ہے، کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس چیز کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں پر قسم کھائی زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم۔ اچھا اب زمانہ ہے کیا؟ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ضمناً ایک بات اور بتا دوں۔ آج کل ہماری زبانوں پر یہ باتیں بہت عام ہو گئی ہے کہ جمونو نجی ہارو، جمونو نجی ہارو، جمونو نجی ہارو۔ او بھائیو، میں آپ کو ادب سے درخواست کرتا ہوں زمانے کو برا نہ کہو،
زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ زمانہ تو وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا. چاند بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، اس کے نکلنے کا وقت بھی وہی ہے، سیارے بھی وہی ہے، رات دن کی گردشیں بھی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خیر القرون کے زمانے میں تھا. وہی سب کچھ ہے، ابھی کچھ بدلا نہیں ہے. ہاں بدلا کیا ہے؟ بدلا انسان کی فطرت بدل گئی ہے. زمانہ تو وہی ہے، انسان کی فطرت بدل چکی ہے، انسان کے خیالات بدل چکے ہیں، تو انسان کو بدلنا چاہیے. زمانہ تو بہت اچھا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم زمانے کو گالی نہ دو. لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے انا الدہر، زمانہ میں خود ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زمانہ میں خود ہوں. اگر آپ زمانے کو برا بھلا کہا تو آپ نے اللہ کو برا بھلا کہا. بھلا ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے. اس کو ہم برا بھلا کہیں جو ہمارا خالق حقیقی، معبود حقیقی، مسجود حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، وہ ہمارا پالنہار، وہ ہمیں روزی دے رہا ہے، ہم اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس لیے زمانے کو برا نہیں کہنا. زمانے کو یہ طے کر لو آئندہ سے کبھی زمانے کو برا نہیں کہیں گے. ہاں انسان کی انسانیت ضرور بدل چکی ہے، انسان کے خیالات ضرور بدل چکے ہیں، انسان کی فطرت ضرور بدل چکی ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تمہیں کئی چہلا زمانو بوا اگر وٹی کی اپنے تو زمانہ جوڑے چالوانو. وہ جناب ایک بات بتاؤں، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مومن، اور ہمارے لیے قرآن حدیث میں یہ بات ہے، قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزتیں چاہیے، مجھے فضیلتیں چاہیے، مجھے حکومتیں چاہیے، تو سنو، تمہیں آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تمہارا ماضی یعنی بھوتکار کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے بھوتکار میں تمہارے پروجوں نے حکومتیں کی، تمہارے بھوتکار میں تمہارے پروجوں نے عزتیں پائی. ان کا زمانہ کیسا تھا؟ وہ لوگ کیسے گزر گئے اپنی زندگی کو؟ آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، آپ تابعین اور تبع تابعین کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، آپ اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو. آج سے 70-80 سال پہلے کی ہمارے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو. آپ ان کی زندگی کو فالو کرو گے نا تو آپ دنیا میں آگے ترقی پاؤ گے، نہیں تو اللہ کی قسم کسی بھی حالت میں آپ کو ترقی نہیں ملے گی، بلکہ آپ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے. اس لیے اگر ہمیں دنیا میں ترقی چاہیے، ہمیں دنیا میں پرگتی چاہیے، تو ہمیں پیچھے دیکھنے کا حکم ہے، آگے دیکھنے کا حکم نہیں ہے. ہمیں مغربی تہذیب اپنانے کا حکم نہیں ہے، ہمیں تو صحابہ کرام کے کردار کو اپنانے کا حکم ہے کہ صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، صحابہ نے کیسا پہناوا پہنا، صحابہ نے کیسا کھانا کھایا، صحابہ کے کیسے اخلاق تھے، صحابہ کے کیسے کردار تھے، صحابہ کے کیسے طور و طریق تھے، صحابہ کی کیسی عبادات تھی، صحابہ کے کیسے معاملات تھے، صحابہ کی کیسی معاشرت تھی. وہ سارے معاملات، وہ معاشرت، وہ عبادتیں، وہ کردار، وہ اخلاق، وہ طور و طریق مجھ میں پائے جاتے ہیں تو 100 مرتبہ آپ کو سلام. اگر نہیں پائے جاتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ آپ کہاں جا رہے ہو. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زمانے کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. زمانہ بڑا اچھا ہے، زمانہ بڑا اچھا ہے. یہ انسان جس صدی میں ہے نا، وہ انسان خراب ہو گیا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب میں اصل بات پہ آتا ہوں. والعصر، زمانے کی قسم. تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ زمانہ ہے کیا، زمانہ کیا ہے؟ تو اس کی مختلف تفسیریں کی ہے حضرات مفسرین نے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم کو پیدا کیا تب سے لے کر قیامت تک آنے والا جتنا لمبا عرصہ ہے نا، اس عرصے کو زمانہ کہا گیا ہے. ایک قول یہ ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے
اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک وہ اس کا اپنا زمانہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من مات قد قامت القیامہ، جو مر گیا اس پر قیامت طاری ہو گئی. اس پر تو قیامت آ گئی، اب وہ قیامت اس پر نہیں آئے گی، وہ آ گئی، مر گیا، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. تیسرا قول، 2 قول بتائے، تیسرا قول، آپ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے نا وہ زمانہ ہے، وہ زمانہ ہے، اور جو پل نکل جاتا ہے وہ واپس آتا نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ زمانے کی اور وقت کی جو مثال دیتے ہیں نا، ہماری مثالیں تو کیا مثالیں ہیں جناب. ہم کہتے ہیں ٹائم از منی، ٹائم از منی، یعنی ٹائم بہت قیمتی ہے، ٹائم بہت قیمتی ہے. ہمارے پاس اس کے آگے کوئی مثال نہیں ہے وقت کی، اس کے آگے کوئی. عرب حضرات وقت کی مثال دیتے ہیں، زمانے کی مثال دیتے ہیں. عرب حضرات یوں کہتے ہیں الوقت جزء من الحیات. ہو سبحان اللہ. الوقت جزء من الحیات، زمانہ، گھڑی، وقت یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، جو گزر گیا مرتے دم تک واپس نہیں آنے والا ہے. اس کو آپ گولڈ سے، اس کو آپ سلور سے کمپیر نہ کرو. گولڈ ایک مرتبہ چلا جائے گا، سونا آپ کے پاس سے ایک مرتبہ چلا جائے گا، اللہ مقدر میں ہوگا اللہ واپس دے گا. چاندی آپ کے پاس سے ایک مرتبہ چلا جائے گا، مقدر میں ہوگا اللہ واپس دے گا. لیکن آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر آپ کے پاس سے نکل گیا، وہ مرتے دم تک دنیا کے سارے خزانے رکھ دو گے تو بھی وہ لمحہ واپس نہیں آئے گا. اس لیے عرب حضرات یوں کہتے ہیں الوقت جزء من الحیات، وقت ہے نا زندگی کا حصہ ہے. اب اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ والعصر یعنی زمانے سے کیا مراد ہے. آدم سے لے کر قیامت تک کا، ہر انسان کی اپنے اپنی زندگی کا، یا 24 گھنٹے کا، جو بھی زمانہ ہو، اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے. کیوں؟ اس کی عظمت، اس کی بڑھوتری بیان کرنے کے لیے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا تھا، تو کیا تھا. قرآن خود کہہ رہا ہے 29ویں پارے میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. او انسان تجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا. ناپاک پانی کا قطرہ تھا، اس کا کون ذکر کرتا ہے جناب؟ کون کرتا ہے؟ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے دھونے کے لیے نکال دیتے ہیں، بدن کو لگ جائے تو غسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس کے کوئی تذکرے کرتا ہے؟ نہیں کرتا. قرآن کہہ رہا ہے نہیں کرتا اس کا کوئی تذکرہ. پھر اللہ کہہ رہا ہے تو قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے تجھے ایک ایسی مخلوق بنایا، ایسی مخلوق بنایا کہ پھر میں نے تیری خوبصورتی اور تیرے اچھے پن کو بیان کرنے کے لیے 4 قسمیں اٹھائی، اور پھر یوں کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اٹھائی، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے، بہترین سانچے میں ڈالا ہے. پھر کیا کیا کہ پیدا کرنے کے بعد تجھے اشرف المخلوقات بنایا، یہاں تک کہ تجھے مسجود ملائکہ بنایا. فرشتوں کو حکم کیا کہ تجھے سجدہ کرے، مسجود ملائکہ فرشتوں سے بھی تجھے افضل بنایا. اندازہ تو لگاؤ اللہ کے نزدیک اس انسان کی کتنی قیمت ہے، کتنا ویلیو ہے اللہ کے یہاں، اس کا کتنا مرتبہ، کتنا مقام ہے. تو پھر اللہ قسم نہیں کھائے گا؟ اللہ قسم نہیں کھائے گا؟ اللہ ضرور قسم کھاتا ہے. اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ زمانے کی قسم، چاہے زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک کا ہو، چاہے زمانہ ہر انسان کی اپنی زندگی کا ہو، چاہے زمانہ 24 گھنٹے کا ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کا ایک ویلیو ہے، ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس کی بڑھوتری اور اس کی افضلیت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر. یقیناً، بے شک، بلا شبہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی تردد ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یقیناً
سارے انسان خسارے میں ہیں. کس میں؟ خسارے میں ہے، توتے میں ہے، دھوکے میں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب یہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں مرنا ہی نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں سب کچھ یہاں پر ہے، جنت بھی یہاں پر ہے، نعمتیں بھی یہاں پر ہیں، مرنے کے بعد ہمیں کہیں جانا ہی نہیں ہے. اس طریقے سے اس دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کبھی یہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، کبھی قرآن نے کہا یہ تو مچھر کا پڑ ہے، کبھی قرآن کہہ رہا ہے یہ تو تمہارے لیے دھوکہ ہے. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارے اوپر ایک دھوکہ لگا ہوا ہے. کیسا دھوکہ؟ قرآن نے مثال دے کر سمجھایا. اور جناب جب آپ دوپہر کے وقت روڈ پہ چلتے ہو نا، گاڑی میں، فور ویل میں دوپہر کے وقت چلتے ہو اور کڑی دھوپ جب پڑتی ہے نا تو ہائی وے پر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آگے پانی ہے، آگے پانی ہے، آگے پانی ہے. آپ جیسے پانی کے قریب جاتے ہو پانی آگے آگے بھگتا ہے، آگے آگے بھگتا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہو لیکن وہ پانی آپ کو نہیں ملتا ہے. آپ کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ وہ پانی ہے، وہ پانی ہے، وہ پانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی پانی نہیں ہے، وہ ایک دھوکہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے دنیا بھی ایسا ہی ایک دھوکہ ہے کہ تمہیں یہ لگنے لگا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور دنیا ہی میں عزتیں ہیں اور دنیا کی عزت کو ہی عزت کہا جاتا ہے اور دنیا کی ذلت کو ہی ذلت کہا جاتا ہے. ناجینا جناب یہ تو ایک مختصر سی زندگی ہے، یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. یہاں تو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں تو آگے جانا ہے. ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی. اس دھوکے سے نکل جانا، اس دھوکے سے نکل جانا. اس دنیا کے ہم مالک نہیں ہے، اس دنیا کے ہم مالک نہیں، مالی ہے. کب قرآن نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ دنیا کے مالک ہو؟ کب کہا قرآن نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک وہ ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی چلتی ہے. آیت الکرسی پڑھتے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب اسی کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل، نبی جی کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک. نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مالک تو وہ اللہ ہے، اس کا یہ ملک ہے، تمہارا کچھ نہیں، تمہارا کچھ نہیں. تم مالک نہیں، تم تو مالی بنے ہوئے ہو یہاں کے. ہاں، تم سے پہلے بہت سارے ایسے دعوے دار آئے تھے دنیا میں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، چلے گئے، چلے گئے. اس لیے بار بار سکندر جب گیا تو خالی ہاتھ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ساتھ میں گیا، سب یہی کا یہی رہ گیا. اور ایک مرتبہ آدمی مر جاتا ہے نا تو پھر اس کی ساری نسبتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے ساری عزتوں کے لیبل بھی ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا اپنا اب کچھ بچتا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں بچتا. جیسے مر گیا، مرتے ہی فوراً اس کے وارثوں کا سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں رہتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب کی سکرات چل رہی تھی، سکرات. تو اس زمانے میں تو ایسی لائٹیں تھی نہیں، ایسے کمکمے تھے نہیں، وہاں تو دیے جلائے جاتے تھے، فانوس. تو دیا جلایا تھا، سکرات چل رہی تھی، امام صاحب کو بلایا، امام صاحب آئے، سکرات چل رہی تھی اس کی. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، امام صاحب نے فوراً دیا بجھا دیا، فوراً دیا بجھا دیا. لوگوں نے کہا جناب یہ مر گیا ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفنانا ہے، اس کو دفنانا ہے، اجالے کی سخت ضرورت ہے، آپ نے دیا بجھا دیا. امام صاحب نے کہا جب تک اس کی جان میں جان باقی تھی
تب تک اس دیے کا اور دیے کے اندر لگی ہوئی ریویٹ کا، دیے کے اندر جل رہا ہے مٹی کا تیل، اس کا یہ مالک تھا۔ جیسے ہی یہ مر گیا ان ساری چیزوں کی ملکت اس پر سے ختم ہو گئی، یہ اس کے وارثوں کا ہو گیا۔ پہلے وارثوں سے اجازت لو، اس کے بعد اس کو جلاؤ۔ وارثوں سے اجازت لو، اس کے بعد اس کو جلاؤ۔ اب یہ میت کا اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ ایک دیا، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے جناب کہ جب انتقال ہوتا ہے، سکرات ہوتی ہے اور انتقال ہوتا ہے، اگر اس کے منہ میں ایک لونگا ہو نا، لونگ نہیں کھاتے لوگ، اس کے منہ میں لونگا ہو نا، اس لونگوں کی بھی باہر نکال دو اور باہر نکال کے اس کے وارثوں کے حوالے کرو، اس پر اس کے وارثوں کا حق بنتا ہے۔ لونگو، ایک لونگو۔ تو کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ یہ دنیا تیری ہے، یہ دنیا تیری ہے، تو تو مالی ہے، تو تو مالی ہے۔ چھوڑو اور بات، میں نے ایک جگہ ایک مکان دیکھا ہے، میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں۔ مکان تیار ہو نا، اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، میں وہاں گیا۔ مکان تیار ہو نا تو مکان پر نہیں فلانی منزل، ڈھکنی منزل ایسا لکھتے ہیں، تو وہاں لکھا تھا کیا؟ ولی ویلا، ولی ویلا یہ لکھا ہوا تھا جناب۔ بھائی ولی کونو نام تھے کہ ماں بانو نام سے موسا ولی ویلا، ماں بان نام پڑا منزل سے ہو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، 1.5 سال میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ دوسری مرتبہ اس گھر میں جانا ہوا نا تو وہ ولی کو نکال کر اسماعیل لگا دیا تھا، ولی کو نکال کر اسماعیل لگا دیا تھا، اسماعیل ویلا۔ میں نے ایسے مذاقاً اس کو کہا تو مرے گا تو تیرا بیٹا کل یہ نام نکال کر اپنا نام لکھے گا، امین ویلا۔ یہ دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں، یہ دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کچھ نہیں جناب، کچھ نہیں۔ اور ہم نہ یہ گھمنڈ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئی لمبی چوڑی زندگی ہے۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں قرار پائے نا، جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا تو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں آپ تھے۔ آپ کے آنے کی خوشیاں 9 مہینے پہلے سے منائی گئی، آپ کے آنے کی خوشیاں 9 مہینے پہلے سے منائی گئی، اور آپ کی ماں کے پیٹ میں بھی آپ کی حفاظت کی گئی کہ نا اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، آپ آرام کیجئے، آپ کام کم کیجئے وغیرہ وغیرہ، آپ باہر نہ گھوما کیجئے۔ آپ کے آنے کی خوشیاں 9 مہینے پہلے سے منائی گئی، لیکن جانا کب ہے یہ 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا، 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب جانا ہے۔ ابھی سعودی عرب میں ایک عمارت بن رہی ہے، ابھی بن رہی ہے، وہ عمارت بن رہی ہے۔ وہاں لیبر ہمارے یہاں سے اکثر جاتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، وہاں سے لیبر جاتے ہیں۔ 7ویں منزلے پر ایک بندہ کام کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا نیچے جالی لگاتے ہیں، جب اتنے اوپر کام کرتے ہیں نا نیچے جالیاں لگائی جاتی ہیں۔ وہ 7ویں منزلے پر ایک بندہ کام کر رہا تھا، وہاں سے وہ گرا نیچے، 7ویں منزلے پر سے نیچے گرا۔ وہ جالی پر گرا نا، اسے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ایک رتی برابر خراش بھی نہیں آئی۔ اٹھا، کپڑے جھاڑے، نیچے اتر گیا جالی پر سے۔ لوگ اس کے پاس پہنچ گئے، کام کرنے والے لوگ کہنے لگے ارے یار واہ کیا تیری نصیب ہے، تجھے تو نئی زندگی ملی، تجھے تو ایک نئی زندگی ملی ہے یار، تجھے کم از کم مٹھائی تو کھلانی چاہیے، تجھے تو مٹھائی کھلانی چاہیے۔ وہ اس سڑک کے اس پار سے سڑک کے اس پار مٹھائی کی دکان پر مٹھائی لینے کے لیے جا رہا تھا، لینے کے لیے خوش تھا، زندگی ملی، کچھ نہیں ہوا، خوش تھا۔ اس نے سڑک پار کرتے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تیزی کے ساتھ چلنے لگا، ایک ٹرک آیا، ٹرک نے اسے کچل دیا اور نکل گیا۔ 9 سیکنڈ پہلے اسے پتا نہیں تھا میری موت آنے والی ہے، 9 سیکنڈ پہلے اس کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ میری موت آنے والی، وہ تو خوشی منانے کے لیے مٹھائی لینے جا رہا تھا، اور کیا معلوم تھا کہ یہاں ازل کا فرشتہ آ جائے گا اور پکڑ لے گا۔ 9 سیکنڈ کے بعد اس کی موت آ گئی۔ تو میری اور آپ کی موت کب آئے گی؟ ہم 9 سیکنڈ کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اتنا زندہ رہ پائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا۔
اتنی مختصر سی زندگی لے کر کے آئے ہیں جناب. کیا ہے آپ کے پاس؟ بتاؤ کیا ہے؟ دنیا کے مالک آپ ہو؟ نہ جی نہ، دنیا کے مالک آپ نہیں ہو. آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زمین کے ٹکڑے کے متعلق دو بندوں میں جھگڑا ہوا. زمین کے ٹکڑے کے متعلق دو بندوں میں جھگڑا ہوا. وہ کہنے لگے یہ میرا ہے، وہ کہنے لگے یہ میرا ہے. کسی نے کہا چلو نہیں یار، ہمارے پاس وقت کے نبی حضرت موسیٰ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، حضرت موسیٰ ہے، نبی کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر کے فیصلہ کروا لیتے ہیں. دونوں بندے حضرت موسیٰ کے پاس گئے. وہ ساڑھے ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، ساڑھے لوگ 14 ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب اس کی بھی بات سنو، اس کی بھی بات سنو، پھر فیصلہ کر دو. حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کا لاڈلا نبی ہوں، میں اللہ کا لاڈلا نبی ہوں، جب چاہوں کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کر سکتا ہوں، چلتا ہوں، مجھے اس کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. جاتا ہوں جس زمین کے متعلق جھگڑا ہے اسی زمین کے پاس، اور زمین کے پاس جا کر کے پوچھ لوں گا. اس زمین کے ٹکڑے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور حضرت موسیٰ نے زمین سے مخاطب ہو کر کہا ذرا تو بتا دے تو اس کی ہے یا اس کی ہے. زمین کو کہا تو بتا تو اس کی ہے یا اس کی ہے. زمین کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی تو زمین بولی، زمین بولی. اور زمین نے یوں کہا نبی جی یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں. ان دونوں کو کہہ دو تیاری کر لو، دونوں میرے ہو. ان دونوں کو کہہ دو تیاری کر لو، دونوں تم میرے ہو. تمہیں ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہی آنا ہے. اچھے اعمال لے کر آئیں گے تو اچھا سلوک ہوگا، اور برے اعمال لے کر آئیں گے تو برا سلوک ہوگا. ان سلوک پر مجھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے بہت مرتبہ یہ باتیں سنی ہوں. انسان دھوکے میں رہ گیا ہے جناب، انسان دھوکے میں رہ گیا ہے. کوئی بات نہیں، ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. جو گزر گئی اس کو چھوڑو، ابھی یہ تہیہ کرنا ہے کہ آئندہ جو زندگی ہے نا اس کو ہم اچھے سے گزاریں گے. کیسی گزاریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی گزاریں گے. ایسی گزاریں گے تو یہ کامیاب زندگی ہے. مثنوی شریف ایک کتاب ہے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کی، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی. بلکہ فارسی زبان میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ جیسے قرآن کریم عربی میں سب سے افضل ہے نا، ایسے فارسی کی کتابوں میں یہ مثنوی شریف سب سے افضل ہے. بہت اچھی بات لکھی حضرت نے. ایک واقعہ لکھا ہے اور اس میں یہ لکھا کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا. جنگل کے قریب جاتا، کبھی جنگل میں نہیں جاتا تھا. وہ ایک مرتبہ اس کی بکری جنگل میں چلی گئی، جنگل میں چلی گئی. تو اپنی بکری کو نکالنے کے لیے وہ بھی جنگل میں گیا. جب وہ جنگل میں گیا نا تو ایک جگہ اس نے دیکھا کہ کچھ پتھر بہت زیادہ چمک رہے تھے، بہت زیادہ چمک رہے تھے. وہ وہاں گیا اور اپنے دامن میں پتھر کو اٹھائے اور دامن میں پتھر لے کر باہر آ گیا. اسے پتا نہیں تھا یہ کیا چیز ہے، یہ موتی ہے کہ کیا ہے، اسے پتا کچھ نہیں تھا. وہ تو باہر آیا اور اپنی گلول میں وہ پتھر رکھ کے یوں مار رہا تھا، یوں مار رہا تھا. سارے پتھر مار دیے، ایک آخری پتھر بچا ہوا تھا اس کے پاس، ایک آخری پتھر. وہ آخری پتھر مارنے لگا نا تو زرگیر آیا. زرگیر یعنی جس کو ہم سونار کہتے ہیں، سونے کی پہچان کرنے والا. وہ زرگیر آیا. زرگیر نے دیکھا یار یہ تو ایک جو پتھر مار رہا ہے یہ تو حقیقت میں ایک موتی ہے جس کو لال کہا جاتا ہے. لال، اس موتی کا نام تھا لال. اور یہ تو نایاب موتی ہے، یہ دنیا میں جلدی ملتے نہیں ہیں، یہ بڑے قیمتی موتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ گلیل سے اڑا رہا ہے. یہ آخری پتھر تھا، یہ اڑانے کی تیاری کر رہا تھا. زرگیر نے، سونار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بے وقوف جاہل، تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ پتھر اڑا رہا ہوں، یہ چمک رہا ہے بہت زیادہ، اس کو اڑا رہا ہوں. ارے یہ کوئی پتھر نہیں، یہ تو لال ہے، لال، ایک قیمتی موتی ہے. شاید تیرے شہر میں اس کی کوئی قیمت بھی نہ دے سکے، اتنا قیمتی موتی ہے. تو وہ ہنسنے لگا، چرواہا ہنسنے لگا. کہا ہنستا کیوں ہے؟ کہا میں نے تو ایسے بہت موتی اڑا دیے، مجھے تو پتا کوئی نہیں. تھوڑی دیر میں پھر رونے لگا. اچھا روتا کیوں ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں
کہ ایک آخری موتی رہ گیا تھا، ابھی اس کو میں نے اڑایا نہیں اور تو نے مجھے پکڑ لیا، آخری موتی کے بچانے پر تو نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا، جو پہلے اتنے سارے چلے گئے تو اس کے متعلق تو مجھے کچھ نہیں کہتا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب اس قصے سے، اس کہانی سے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک نصیحت نکالی، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ او انسان، تیری زندگی کا ایک ایک سانس لال موتی ہے۔ ایک ایک سانس کیا ہے؟ لال موتی ہے، یعنی اتنا قیمتی موتی ہے تیری زندگی کا ایک ایک سانس کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس ایک سانس کو نہیں خرید سکتا۔ اتنا قیمتی ہے تیری زندگی کا ایک ایک سانس۔ تو انسان غور کر کہ تو نے اپنی زندگی کو کتنا بیکار گنوا دیا، اپنی زندگی کے کتنے سانس تو نے اللہ کی خلاف ورزی میں گنوا دیے۔ اب تیرے پاس بچے جو ہیں، کم از کم اس کی تو قدر کر لے۔ جیسے وہ ایک لال کی قدر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تجھے کہا رہا ہے وہ ایک جو بچے رہ گئے ہیں سانس تیرے، اس کی تو قدر کر لے۔ اب اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اللہ کبھی تانے نہیں دیتا۔ اللہ کبھی تانے، دنیا والے تو تانے دیتے ہیں، اللہ تانے نہیں دیتا ہے۔ دنیا والوں کا دستور میں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی نافرمانی کر جائے، میرے یہاں نوکر کام کرتا ہے، نافرمانی کر جائے، ایک مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی تیسری مرتبہ بھی کسی کی سفارش سے چھوڑ دیتے ہیں، پھر چوتھی مرتبہ جب وہ آتا ہے نا، ہم نہیں رکھتے، جب نکال دیتے ہیں تو یہ کہہ کے نکالتے ہیں، جا جا مولے آصف آگا تو یہ تاڑو میڑ نہیں کھائے، وہی تھی بات، جا مولے آصف جو واٹ کر لے، ہے نا۔ اور اوروں کی بات چھوڑو، سگے ماں باپ کے متعلق آپ کو بتاؤں، جب ایک نافرمان بیٹے کو سگے ماں باپ اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، اور جب ہار تھک کے واپس اپنے گھر پہ آتا ہے نا، تو سگے ماں باپ بھی تانے دیتے ہیں، آئی میں کوئی نارائک ہوتے وہ تو نہیں باہر، تانے دیتے نا، تانے دیتے نا، سگے ماں باپ تانے دیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کتابوں میں ہے، تیری زندگی کے 80 سال تو اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، 80 سال، اور 81ویں سال کے پہلے دن تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جا، اور ایک مرتبہ تو سچے دل سے یہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، میری عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں آن کی آن میں تیرے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں ایک ذرہ برابر یہ تانا نہیں دوں گا کہ اب آیا۔ جب دنیا نے دھکے دے دیے، گھر والے بھی نہیں رکھتے 80 سال میں، تو آئیوا دادا چائے نو ٹائم تھو چائے دیو એટલે તરત મસ્જિદે જતા રહે, ખાવાનો ટાઈમ થયો ખાવા દે એટલે તરત મસ્જિદે જતા રહે, ઇનનો રૂમ भी अलग कहीं ठोहो काया करे खाओ होय तो। 80 سال میں گھر والے بھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو آ تو جا ایک مرتبہ، تو آ تو جا ایک مرتبہ، تو سچے دل سے کہے گا نا، یا اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اور کیسے معاف کروں گا پتا؟ کیسے معاف کروں گا؟ آپ کو معلوم ہے، جب انسان گناہ کرتا نا، تو چاہے وہ تنہائی میں کرتا ہو، چاہے وہ تنہائی میں، کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی نہ دیکھتا ہو، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی 4 گواہ میرے تیرے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنے گواہ؟ 4 گواہ، بھلے تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، ایکلا روم میں ہے تو ہی 4 گواہ تو ہے۔ وہ چاروں گواہ قرآن میں ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ سورہ یاسین پڑھتے نا روزانہ صبح میں، سورہ یاسین کی آیت ہے، قیامت کے دن تیرے منہ کو تالے لگا دیے جائیں گے، تیرے منہ کو تالے لگا دیے جائیں گے، اور تیرے خلاف تیرے ہاتھ اور تیرے پیر گواہی دیں گے۔ اللہ ان ہاتھوں اور پیروں کو زبان دے گا، اور وہ ہاتھ اور پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے فلانی جگہ پر یہ گناہ کیا تھا۔ بھئی یہ تو تم سے الگ نہیں ہوتا نا کبھی، یہ تو تمہارے ساتھ ہی رہتا نا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ دوسری بات، جس زمین پر گناہ کیا نا، قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن اس زمین کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، وہ زمین ساری خبریں باہر نکال کر اللہ کو بتا دے گی کہ میری پشت پر اس نے یہ گناہ کیا تھا۔
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تیسرا گواہ، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، گواہی دیں گے۔ اکیلے میں آپ نے گناہ کیا، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ گواہی دیں گے۔ اور چوتھا گواہ کا تمہارے اعمال نامے، تمہارے اعمال نامے میں تمہارا گناہ رجسٹر، وہ گناہ لکھ دیا گیا، کہ وہ قیامت کے دن وہ چوتھا گواہ وہ رجسٹر تمہارا کھلے گا نا، کس وقت، کس گھڑی، کس جگہ کون سا گناہ کیا، وہ سب اس میں محفوظ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم، تو ایک مرتبہ آ کر مجھ سے توبہ تو کر لے، مجھ سے صلح تو کر لے، ان چاروں گواہوں سے وہ گناہ نہ بھلا دوں تو کہنا، ان چاروں گواہوں سے بھی تیرے گناہ بھلوا دوں گا۔ چار گواہ بھی بھول جائیں گے، ہاں، جو تو نے تنہائی میں کیے کوئی نہیں جانتا، کہ وہ چار جانتے ہیں، ان سے بھی میں بھلوا دوں گا۔ تو آنا ایک مرتبہ آ کے تو دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ زبردست قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، حضرت موسیٰ کو کہنے لگی نبی جی دعا کر دیجئے، قحط پڑ گیا ہے، بارش آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے سارے مجمع کو میدان میں نکالا، سارے مویشی میدان میں نکالے اور دعا کی۔ نبی دعا کر رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا کا ساری دعا ہو گئی، بارش نہیں آئی، بارش نہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا کر کے نبی موسیٰ کو کہہ دے یہ 70,000 کے مجمع میں ایک نافرمان ہے جس کی وجہ سے سب کی آمین رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سب کی آمین رکی ہوئی ہے، اس ایک نافرمان کو باہر نکال دو، ابھی بارش آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، او بھائی کوئی اللہ کا نافرمان ہے وہ باہر نکل جائے، بارش اس کی وجہ سے رکی۔ جو نافرمان تھا اسے تو پتا تھا کہ میں نے تو نافرمانی کی ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں مجمع سے باہر نکل جاؤں گا تو یہ 70,000 کا مجمع مجھے دیکھے گا تو کتنی ذلت کی نظروں سے مجھے دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، کتنی ذلت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں باہر تو نہیں نکلنا مجھے، میرے اللہ مجھے باہر تو نہیں نکلنا ہے۔ پھر کیا صورت بنتی ہے؟ ایسا کرتا ہوں یہیں پر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتا ہوں۔ تو ہاتھ اٹھائیں گا تو کوئی اور تو نہیں، لیکن قریب والے تو مجھے دیکھیں گے کہ اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ اللہ مجھے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، تو ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے۔ بس ایسے ہی چپکے ہونٹ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا ہونٹ ہلاؤں گا تو میرے بازو والے کو پتا چل جائے گا کہ آئرہ کئی ببڑے نکر ہیں کہ گڑبڑ کے۔ کتابوں میں آتا ہے اس نے ہونٹ بھی نہیں ہلائے، باہر بھی نہیں نکلا، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، ہونٹ بھی نہیں ہلائے، کچھ نہیں کیا۔ پھر کیا کیا؟ دل ہی دل میں اس نے اپنے رب سے صلح کی اور کہا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اللہ تو مجھے۔ دل ہی دل میں، ہونٹ بھی نہیں ہلے، ہاتھ بھی نہیں اٹھے، باہر بھی نہیں نکلا، دل ہی دل میں اس نے اللہ سے صلح کی یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے اندر کیا وسوسے چلتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، کیا تمہارے اندر رگوں کے اندر کیا بھید بھاؤ چلتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ لوگ انتظار میں تھے کوئی باہر نکلے، کوئی باہر نکلے، کوئی باہر نہیں نکلا اور بارش آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ ہم تو سارے انتظار میں کوئی باہر نکلے، باہر تو نکلا نہیں اور تو نے بارش کہاں؟ موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے توبہ کر لی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا اور بارش بھیج دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ تو بتا تو دے وہ کون ہے، میں نبی ہوں، تو مجھے بتا تو دے وہ کون ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اب تک میرا دشمن تھا تب تو کبھی نہیں بتایا اس کا نام تجھے، اب میرا دوست ہو گیا، دوست ہونے کے بعد بھی بھلا میں بتاؤں گا؟ میں نہیں بتاؤں گا، اس کی عزت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ ہاں اللہ تو ایسا صلح کرنے والا ہے۔ تم آ کر کے دیکھو تو صحیح، کتابوں میں آتا ہے تم ایک بالش آگے بڑھو گے نا، اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھے گا،
تم چل کے جاؤ گے اللہ دوڑ کے تمہارے پاس آئے گا. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، میں کتنا لاڑ کر رہا ہے. دیکھو نا اللہ گنہگار بندوں سے لاڑ کر رہا ہے. او صاحب 4 بیٹے ہو نا، کسی کے 4 بیٹے، 4 میں سے 3 تو فرما بردار ہے، 1 نافرمان ہے. وہ باپ اور وہ ماں، وہ 3 فرما بردار کے لیے تو یہ کہے گے آپڑو تھے بولو آویٹے تھے آپڑو. اور وہ ایک جو نافرمان ہے نا، ایک نافرمان کے لیے تو باپ یوں کہتا ہے تو مارو چھوکڑو ہو نہیں یار تارا من بانے کے ہو ناٹ پس. نافرمان کے لیے تو سگے باپ کی طرف سے یہ جملے نکلتے ہیں. ہاں، کبھی گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے، کبھی ملکت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے جا. اور اس کے متعلق جب گاؤں کے لوگ شکایت لے کر آتے ہیں نا تو کہتے لا یہ مارو چھوکڑوں نہیں جانیا تمہیں جاتے تمہیں پھول لیجو موٹو کوٹ کے کیس کر دیا تم کیا رہے. ٹھیک ہے، ایک نافرمان بیٹے کے لیے تو سگے باپ کی طرف سے یہ جملے نکلتے ہیں جاؤ تم میرے بیٹے نہیں ہو. سگا باپ یہ کہہ رہا ہے. اور ادھر ہمارے خیالات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، او میرے بندو. آگے شاید ہمیں یہ خیال ہو کہ آگے متقی لوگ ہوں گے، آگے نیک لوگ ہوں گے. یا عبادی المتقون، یا عبادی الصالحون، یا عبادی المحسنون، ایسے الفاظ ہوں گے. نہ جنا متقی لوگوں کو نہیں کہا، نہ جنا نیک لوگوں کو نہیں کہا. اللہ نے کہا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ایسے میرے ایسے بندے جو اپنے نفس کے چونچلوں کو پورا کرتے ہیں، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. ایسے بندوں کو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے ہیں. میرے بندے یار، میرے بندے. سبحان اللہ. ایک حدیث کا جملہ یاد آ گیا، کتابوں میں ہے کہ جب ایک گنہگار بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے نا توبہ کے لیے، اے میرے اللہ، تو اللہ 3 مرتبہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. جب گنہگار پکارتا ہے نا تو 3 مرتبہ یہ جواب ملتا ہے. اور جب کوئی نیک بندہ پکارتا ہے نا اے میرے اللہ، تو اللہ صرف 1 مرتبہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ گنہگار جب پکارتا ہے تو 3 مرتبہ جواب دیتا ہے اور نیک پکارتا ہے تو اس کو 1 مرتبہ کا. جب نیک مجھے پکارتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کی نیکیاں بھی ہوتی ہے اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، میں تو روزے رکھنے والا ہوں، میں تو زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں تو حج پہ حج کرنے والا ہوں، میں تو صدقات دینے والا ہوں، یہ ساری میری نیکیاں نا میرے کام لگ جائے گی. تو اس کو تو اس کی نیکیوں پر تھوڑا بھروسہ ہوتا ہے. لیکن یہ میرا گنہگار ہوتا ہے نا، اس کو میری رحمت کے علاوہ اور کسی چیز پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں 3 مرتبہ یہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. او میرے بندے میں حاضر ہوں، تو بول تو صحیح کیا کہہ رہا ہے، تو مانگ تو صحیح کیا مانگ رہا ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا کہ بڑی نافرمانیاں ہو گئی، معلوم نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، چلو ہماری تو تھوڑی تھوڑی پکڑ ہوگی، 2-3 ڈنڈے مار کے چھوڑ دیں گے. یہ سب نا امیدی کے کلمات ہیں. نا امید نہ ہو جانا، نا امید. اللہ کہہ رہا نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. آگے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ان ہے نا، پھر ان الانسان والا ان یہاں پر آیا، یہ ان تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بات کی تاکید کرنی ہو نا، منو اینا چھوکرا نے કાગળ લખે ની, કાગળ લંડન કાગળ લખે તો પોઈન્ટ ની વાત જે કહેવાની હોય ને ત્યાં આગળ લીટી ખેંચે. એ તો હવે ફોન થઈ ગયા, પેલો કાગળ ચાલતા હતા તો એના અંદર મુદ્દાની વાત જે લખી હોય ને ત્યાં આગળ લીટી ખેંચશે.
એટલે એવું કે બેટા આખો કાગળ વાંચજે, ભલે ને ના વાંચે તોય વાંધો નહીં, પણ આ લીટી વાળી વાત તો ચોક્કસ વાંચજે, એવું એ તાકીદ है, ये ताकीद। तो अल्लाह ये ताकीदी लफ्ज इस्तेमाल करता है, इन्ना, ताकीद के साथ अल्लाह कह रहा है इन्ना यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तुम एक मर्तबा आओ तो सही, आओ तो सही। और मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत करूं, जुनूब है ना, जुनूब ये बहुवचन है जंब का, जंब एक वचन है, जुनूब बहुवचन। जुनूब यानी सारे गुनाह जमा हो गए, तो सारे गुनाह का जिक्र एक मर्तबा अल्लाह ने कर ही दिया, बात यहां खत्म हो ही जानी थी। फिर आगे अल्लाह ने मजीद ताकीद करके फिर जमीआ का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। जमीआ के माना जितने सारे हैं ना, ताकीद दर ताकीद, એટલે एक हो नहीं छोड़ू, જેટલા હશે એટલા એમ, ताकीद दर ताकीद अल्लाह कह रहा है तू आ तो जा एक मर्तबा, तू आके देख तो सही, मैं सारे ही तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आगे अल्लाह कह रहा है इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, मैं जबरदस्त माफ कर देने वाला हूं, जबरदस्त माफ कर देने वाला हूं, माफ भी करूंगा फिर तुझ पर रहम भी करूंगा, रहम भी करूंगा। लो अल्लाह कह रहा है रहम भी करूंगा। और सूरह नूह में तो अल्लाह ने कहा तू एक मर्तबा आके माफी मांग ले, तेरे माफी मांगने की वजह से मैं बारिश भी नाजिल करूंगा, तेरे मालों में बरकत दूंगा, तेरी औलाद में बरकत दूंगा, यहां तक कि तेरी जिंदगी में भी बरकत मिलेगी। तू आके मेरे से सुलह तो कर, तू माफी तो मांग। ओ भाइयों माफी मांगो अल्लाह से, अल्लाह से सुलह कर लो। ये हालात जो है ना, हालात ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है, हमारे अपने करतूत। अल्लाह के नबी का फरमान है अमालुकुम उम्मालुकुम, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे जैसे आमाल होंगे तुम पर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए जाएंगे। ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। सुन लो इस बात को खूब अच्छी तरीके से, ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। रब राजी हो जाएगा ना तो उन सब के दिल भी उसी अल्लाह के पास है जो हमारे दिल जिसके पास है, उसी अल्लाह के पास उन लोगों के भी दिल है। अल्लाह आन के आन में दिलों को फेर देगा, आन के आन में। वो मुकल्लिबुल कुलूब है, मुकल्लिबुल कुलूब, दिलों को उलट पुलट करने वाला, तो वो दिल फेर देगा, वो दिल को उलट पुलट कर देगा। तुम सुलह तो करके दिखाओ अल्लाह से, हम सुलह ही नहीं करते। जब सुलह नहीं करते हैं तो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और मेरे भाइयों हमेशा अपने मरने को याद रखो। आदमी जब मौत को याद रखता है ना तो आदमी हमेशा अल्लाह से सुलह की फिक्र में रहता है। कोई એવું કામ ન થઈ જાય जिनથી મારો अल्लाह नाराज થઈ જાય, कोई એવું काम न થઈ જાય जिनથી મારો अल्लाह नाराज થઈ જાય। हाँ, आदमी हमेशा सुलह की फिक्र में रहता है। हमें हमेशा अल्लाह से सुलह की फिक्र में रहना है। इसलिए मसनवी शरीफ में एक और हिकायत है, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक जगह किसी मौके पर बैठा था, एक बंदा भागते भागते जा रहा था। वो एक दिन गया, दूसरे दिन फिर उसी वक्त भागा, तीसरे दिन फिर उसी वक्त भागा, चौथे दिन फिर उसी वक्त वहां से भाग रहा था। मैंने पकड़ लिया, तू रोजाना भाग रहा है, मेरी बात समझ में नहीं, कहां जा रहा है? तो वो बंदा कहने लगा मेरे आगे आगे मेरा साया भाग रहा है ना, मैं मेरे साये को पकड़ने के लिए जा रहा हूं, मेरे साये को पकड़ने के लिए जा रहा हूं कि साया पकड़ लूं, साया पकड़ लूं। अल्लामा रूमी फरमाते हैं मैंने कहा फिर तो तू मरते दम तक भागते रहेगा, साया नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, मैं तुझे एक रास्ता बताऊं। क्या रास्ता? कि तू सूरज की उल्टी तरफ खड़ा है, जब उल्टी हालत में खड़ा रहेगा तो साया तेरे आगे रहेगा, और सूरज की सीधी तरफ खड़ा रहेगा तो साया तेरे पीछे रहेगा। तो ऐसा कर, उल्टी तरफ से सीधी तरफ हो जा, साया अब भी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि साया तेरे आगे होगा तू उसके पीछे होगा, साया तेरे आगे होगा तू उसके पीछे होगा। ओ भाइयों, हमने हमारी जिंदगी का जो रुख है ना वो गलत जगह लगा दिया है। जहां लगाना है वहां लगाएंगे। वो कहां लगाना है? अल्लाह उसके रसूल के राजी होने वाले आमाल की तरफ लगाना है। सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने वाला रास्ता हमें अपनाना है। वो रास्ता हमने छोड़ दिया और रास्ते चले गए और कह रहे हैं हमें कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जैसे साया नहीं पकड़ पाएगा ऐसे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर अल्लाह और उसके रसूल वाला रास्ता पकड़ लेगा ना, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। हाँ,
اس لیے ہمیں اللہ سے صلح کر لینی ہے اور اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. کب مرنا ہے مجھے پتا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لو. عقل مند اور ہوشیار تو وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. مرنے کی تیاری کا مطلب یہی ہوتا ہے. اللہ والے گزرے ہیں نا, ان کے حالات آپ پڑھو گے, ان کی زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے اپنے کپڑے بھی نکال کر دے دیے تھے اور اپنے مریدوں سے بطور استعار کپڑے لے کر پہنتے تھے. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بدن سے کپڑے اتار کر بھی اپنے خادموں کو دے دیے تھے کہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے, میرا جانے کا وقت قریب ہے, ہاں جتنے دن رہوں گا میں آپ سے ادھر مانگ کے پہن لیا کروں گا, آپ مجھے پہنا دینا. موت کی تیاری. حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ, لاجپوری رحمت اللہ علیہ, حضرت کی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت کی زیارت کے لیے میں خود گیا تھا. میں خود حضرت کی زیارت کے لیے راندیر گیا تھا. حجیرہ مسجد سے آگے ان کا مکان تھا, وہاں گیا. جب میں وہاں پہنچا تو خادم نے کہا حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں, آپ کو صرف زیارت کرنی ہو تو زیارت کر لو, اللہ والوں کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو میں زیارت کرنے کے لیے چلا گیا. اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, میں نے حضرت کو جنازے میں سوتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت خود جنازے میں, اور بالکل خادم سے میں نے پوچھا حضرت کب سے سو رہے ہیں, کہ آخری سال 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں حضرت اپنے جنازے میں ہی دوپہر کو بھی اور رات کو آرام جنازے میں ہی کرتے ہیں. اور جب بھی جنازے میں سونے کے لیے جاتے نا تو نہا کر اپنے نئے سفید کپڑے پہن کر سوتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو مجھے اسی حالت میں اٹھا لینا. اپنی مرنے کی تیاری اس طریقے سے اللہ والے کر کے جاتے ہیں. او بھائی ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی نا تو موت کے تذکروں سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. موتنے والا کا نا مول صاحب نے کہا ہاڑو ہاڑو کون یار آہوں یار, ایک تو احمد امت پریشان سے تے ہویا نہیں ہے نا. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو. یہ تو تم چاہو نہ چاہو آنے والی ہی ہے, آنے والی ہے. لیکن عقل مند وہ ہے جو تیاری کر لے. اگر کسی کا کچھ لیا ہے دے دو, کسی کا کچھ دبایا ہے دے دو, کسی کا کوئی حق ہے اس کو ادا کر دو, تمہارے سر پر کوئی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کر دو. یہ سب کچھ کر دو, یہ کر دو, اس لیے کہ موت کب آنی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے نا. 2001 میں زلزلہ آیا تھا نا, زلزلہ, اس وقت بہت سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا, ادھر ادھر بہت تہس نہس ہو گیا تھا. اس وقت حسود دارالعلوم میں ہم تھے تو وہاں سے ہر جمعرات کو قافلے بن کے جاتے تھے. قافلے وہاں احمد آباد کے قریب کیمپ لگے تھے, وہاں لوگ رہتے تھے. لوگوں کا سب ختم ہو گیا تو لوگ رہتے تھے. تو وہاں جو مقامی رہبر تھے انہوں نے ایک گھر والوں کی کارگزاری سنائی تھی اور یہ کہا تھا حضرت یہاں پر یہ بنگلہ ختم ہو گیا, جب زلزلہ آیا نا تو یہ پورا بنگلہ ایسا کا ایسا ہی اندر زمین میں چلا گیا تھا, ایسا ہی اندر زمین میں چلا گیا تھا. اس گھر میں 8 سے 9 بندے تھے, ایسے اندر زمین میں پورا بنگلہ چلا. کرین کے ذریعے اس بنگلے کو باہر نکالا گیا. باہر نکالا نا تو بنگلہ پورا باہر نکل رہا تھا, اندر سارے لوگ زندہ تھے, سارے زندہ تھے. انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے کے بجائے کچھ اور کر رہے تھے وہاں پر. وہ کرین کا کڑا ٹوٹا, پھر سے بنگلہ نیچے گرا, سارے ہی مر گئے, سارے ہی مر گئے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی. کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا میں یہاں سے اٹھ پاؤں گا. اس سے پہلے ہم ہماری مرنے کی تیاری کر لیں, ہم ہماری آخرت کی تیاری کر لیں. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ہم دنیا کے مالک نہیں, دنیا کے مالی ہے. مالک تو وہ ہے, اور مالی تو بار بار بدلتے رہتا ہے. مالی تو بدلتے رہتا ہے. آج میں ہوں, کل میری جگہ میری اولاد رہے گی, پھر وہ جائیں گے ان کی اولاد رہے گی. مالی بدلتے رہتا ہے, مالک کبھی نہیں بدلتا. مالک تو وہی ہے. بھائیو بس اتنی بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ نکلتا ہے پوری بات کا کہ اب کے بعد کی جو زندگی ہے نا وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی گزارنی ہے. کیسی گزارنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی گزارنی ہے.
ہمیں لوگوں کے عیبوں کو، لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھانے کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں مجھے یہ دیکھنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ شاید تم شیر پورا والے یہ سمجھو کہ مول صاحب نے بولا انہیں بیانوں کراؤ آپ کو گوم سدھرے، ایسے نہیں سدھرنے والا۔ معاشرے کی اصلاح اللہ کی قسم ایسے کبھی نہیں ہو پائے گی، بیان پہ بیان کروانے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 10 بندے جمع ہو گئے، ایک معاشرہ ہو گیا، ایک معاشرہ۔ اب تم کہو کہ یہ سدھر جائے، وہ کہے کہ یہ سدھر جائے، وہ کہے کہ یہ سدھر جائے، ایسے کوئی سدھرنے والا کوئی نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن نے سدھرنے کا جو طریقہ بتایا وہ طریقے کو اپنا لے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے قو انفسکم، قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کی۔ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وَأَهْلِيكُمْ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو۔ اس لیے اللہ کے نبی کو جب دعوت دینے کا حکم ملا نا تو اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ کہاں سے شروع کروں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کر۔ ہم سدھریں گے، ہمارے گھر والے سدھریں گے، دوسرے خود بخود دیکھ کر سدھرنے لگ جائیں گے۔ معاشرے کی اصلاح ایسے ہوگی، بیانات کروانے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر میں لگ جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لوگ معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو بھائی ایسا کریں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے سارے ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب اس گاؤں کے رہنے والے جتنے بھی چلے گئے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے آغوش میں پہنچ گئے ہیں، ان سب کو ہم یاد کریں کہ وہ کل ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ چلے گئے، اور جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے گئے کہ آج میری اور کل تمہاری باری ہے۔ اس لیے وہ ایک گجراتی میں کہاوت ہے نا، پیپڑ پان کھڑنڈا ہستی کوپڑیا، مجھ بیتی تجھ بیت سے دھیرے باپوریا، ہے نا۔ جب وہ پیپڑ پہ سے ایک پان ٹپک جاتا ہے، کھڑ جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے نا، تو نکلنے والی کوپل اس کو دیکھ کے ہنستی ہے کہ چائلا، لیکن وہ یہ جواب دے رہا ہے آج جو میری حالت ہوئی نا، کل تیری بھی یہ حالت ہونے والی ہے، تھوڑا دھیرج رکھ لے، کل تیری بھی یہ حالت ہونے والی ہے۔ ایسے ہر جانے والا یہ کہتے ہوئے جاتا ہے کہ آج میری باری ہے نا، کل ضرور تمہاری باری آنے والی ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے تو آیا ہے نا۔ تو آج ہمارے جتنے مرحومین ہیں، ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ ابھی اپنے من میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر مختصر دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درست ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الامر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہ العالمین، ہمارے مولا ہم بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اقراری مجرم ہے۔ او پروردگار عالم، تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بڑی بڑی نیکیوں سے بدل دے،
مولا گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے، خطا کاریوں کو درگزر فرما دے، سیاہ کاریوں کو درگزر فرما دے۔ مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم تیرے بڑے مجرم ہیں مولا، موسلا دھار بارش کی طرح تیری نعمتوں میں رہ کر ہم تیرے نافرمان ہو گئے ہیں، ہم تیرے غدار ہو چکے ہیں مولا۔ نافرمانیوں کو معاف فرما دے، غداریوں کو معاف فرما دے۔ تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو نے اپنے عرش پر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے مولا۔ ہم سب تیری رحمت کے امیدوار ہے، ہم سب تیرے کرم کے امیدوار ہے، ہم سب تیری مغفرت کے امیدوار ہے، ہم سب تیری خصوصی توجہ کے امیدوار ہے۔ او پروردگار عالم، پوری دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورت تیرے پاس آ چکے ہیں پروردگار عالم، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اور خصوصاً اس گاؤں کے قبرستان میں جتنے مدفون ہیں سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اور اخص الخصوص ہمارے بھائی حاجی اسماعیل صاحب بھاڑا جو 1 مہینہ پہلے تیری رحمت کی آگوش میں آئے ہیں مولا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما لے، ان کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلا دے، جنت کے بسترے اتار دے، جنت کے لباس اتار دے، ان کی قبر کی تنہائی میں تو ان کا منیس اور مددگار بن جا پروردگار عالم۔ ان کی روح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے مولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحوم کے لیے واجب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑوس مرحوم کو نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر مرحوم کو نصیب فرما دے مولا۔ تیری رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بہانوں پر معاف کر دیا کرتا ہے، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں مولا، اس کی زندگی بھر کی نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی کو قبول فرما لے، اور اسی بات کو بہانہ بنا کر مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ زندگی بھر کی نمازوں میں کسی ایک نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کو قبول فرما لے، اسی بات کو بہانہ بنا کر مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ زندگی بھر کی خیرات میں سے کسی 1 روپیے ہی کو قبول فرما لے، اسی بات کو بہانہ بنا کر مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ تیرے پیارے حبیب نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہ اگر آسانی سے پار ہو گئی تو باقی ساری منزلیں آسانی سے پار ہو جائے گی مولا۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں مرحوم کی یہ پہلی منزل جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ پار کرا دے مولا۔ وہ تو گئے جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے گئے ہیں، ایک نہ ایک دن تمہارا بھی وقت آنے والا ہے، یوں تمہارے لیے بھی اعلانات کر دیے جائیں گے، اور تمہیں بھی لوگ کندھوں پر اٹھا کر منومن مٹی کے نیچے دبا دیں گے، پھر لوگ بھول جائیں گے مولا ایک دن ہمارا بھی آنے والا ہے مولا۔ اس سے پہلے کہ ہم پر موت طاری ہو جائے مولا، مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار عالم۔ آگے جو گجرات کے انتخابات آ رہے ہیں مولا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تیری ناراضگی کی علامت ہے، تو ہم سے بڑا ناراض ہو گیا، بڑا ناراض ہو گیا ہے او پروردگار عالم۔ یہ آسمان زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ تو بڑا ناراض ہو گیا ہے، میرے اللہ تو معاف کر دے، میرے اللہ تو راضی ہو جا، میرے اللہ تو راضی ہو جا مولا۔ تیرے پیارے حبیب کی امت ہے مولا، تیرا پیارا حبیب تو چور کے ہاتھ کٹنے پر پھوٹ پھوٹ رویا تھا، پھوٹ پھوٹ رویا تھا اور میرے اللہ وہی تیرے پیارے حبیب کی امت ہے مولا۔ بغیر کسی قصور کے گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ دیا جاتا ہے، بغیر کسی قصور کے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے مولا۔ کوئی قصور نہیں مولا۔ پہلے تو یہ تھا کہ صحابہ کے پاس نبی تھے، کوئی حالات آ جاتے تھے صحابہ نبی کے پاس پہنچ جاتے اور نبی تیرے در پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتے تو حالات درست کر دیتا تھا مولا۔ اب یہاں ہمارے درمیان میں ہمارے نبی نہیں رہے ہیں میرے اللہ، نبی نہیں رہے ہیں مولا۔ علامہ جامی کا ایک شعر مجھے یاد آیا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زاحوالم محمد را خبر کن، اے ہوا چل چل مدینے کی طرف جا اور جا کر ہمارے نبی کو ہمارا حال سنا دے کہ 14ویں صدی کے مسلمان بڑے پریشان ہیں، 14ویں صدی کے تیرے امتی بڑے پریشان ہیں مولا۔ انہیں گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے مولا، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے مولا۔ یہ آج اٹھے ہاتھوں کو تو خالی نہ لوٹانا مولا، ہم سب تجھ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں مولا، آج تجھ سے ہم سچی پکی صلح کر رہے ہیں
مولا، سچا پکا عہد لے کر آئے ہیں مولا، اب تک کے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ کی زندگی تیری رضامندی والی گزاریں گے، ایسا تجھ سے عہد کر رہے ہیں۔ میرے مالک تو راضی ہو جا مولا، تو ہم سے راضی ہو جا مولا، راضی ہو جا، راضی ہو جا اور رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا مانگنا نہیں آتا تو مانگنا سکھا دے۔ مولا جو آگے انتخابات آ رہے ہیں مولا، انصاف پسند حاکم ہمیں نصیب فرما دے مولا، عادل پسند حاکم ہمیں نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، تو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دے، اور جن جن شرور و فتن سے پیارے حبیب نے پناہ چاہی ہے ہم سب کو بھی پناہ نصیب فرما دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض تیرے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔